السلام علیکم دوستو۔ دراصل لفظ فرعون اس دور میں مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں دو فرعونوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ ایمان کی دعوت اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ لے کر گئے اور جو سمندر میں غرق ہو گیا۔ لہٰذا بی بی آسیہ کا خاوند جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں رکھا، اس فرعون کا نام لامحیص ثانی بتایا جاتا ہے۔ دراصل بی بی آسیہ ریان بن ولید کی پوتی تھی۔ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر تھا اور اس نے حضرت یوسف پر ایمان بھی لایا تھا۔ جب مصر پر قبطی خاندان کی حکومت آئی تو فرعون نے اپنی طاقت کے اوپر زور دے کر بی بی آسیہ سے شادی کر لی اور انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے شادی سے انکار کیا تو ان کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن شادی کے بعد بھی اللہ نے حضرت آسیہ کو فرعون کے شر سے محفوظ اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرعون کو نامرد بنا دیا تھا، اور بعض نے لکھا ہے کہ فرعون ایسی بیماری میں تھے کہ طبیبوں نے ان سے ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا، لہٰذا فرعون کبھی بھی حضرت آسیہ کے قریب نہ جا سکا۔ یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی تاکہ بی بی آسیہ فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رہ سکے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں کسی شاہی فرد یا شہزادے کے مانند ہوئی۔ ہر طرح کے آرام و آرائش آپ کے لیے دستیاب تھے، لیکن قبطیوں کے درمیان زندگی گزارنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام فطری طور پر ان سے مختلف کردار کے مالک تھے۔ حضرت موسیٰ فرعون کے غرور و تکبر اور خدائی کے دعووں کو ناپسند کیا کرتے تھے اور ہمیشہ توحید کے متعلق واضح بات کیا کرتے تھے، جو فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور آپ فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر تشریف لائے۔ اس وقت فرعون کے مطالبے پر جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان سحر کا مقابلہ ہوا، جس میں حضرت موسیٰ کی عصا حقیقی سانپ میں تبدیل ہو گئی اور جادوگروں پر حق واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ فرعون اپنے انا اور غرور پر قائم رہا اور موسیٰ علیہ السلام کے دعوت کا انکار کر دیا۔ اسی دربار میں بی بی آسیہ بھی موجود تھی، لہٰذا آپ نے حضرت یہ بات سنی تو سنسنی خیز منظر دیکھا تو آپ کے دل میں فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔